www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ آپ فرما رہے تھے، من غدا الی صلاۃ الصبح غدا برایۃ الایمان، کہ جو آدمی فجر کی نماز کے لیے گیا تو وہ ایمان کا جھنڈا لے کر گیا، ایمان کی علامت، ایمان کی سربلندی اور اس کا جھنڈا اس کے ساتھ ہے، تو اس کے اس عمل سے اسلام کو بھی عزت نصیب ہوگی جو اس کی اپنی عزت کا سبب بنے گی۔ ومن غدا الی السوق، اور جو بازار گیا اٹھا اور دفتر چلا گیا، بازار چلا گیا کاروبار کے لیے، ملازمت پر چلا گیا، کھیتوں میں چلا گیا، نماز نہیں پڑھی، اٹھنے کے بعد جو 2 قسم کے ناشتے ہوتے ہیں وہ نہیں کیا، ایک قسم کا ناشتہ کیا، بازار چلا گیا۔ تو انسان 2 چیزیں ہیں انسان میں، ایک اس کے اندر جسم ہے یہ ہمارا، اور ایک روح ہے۔ ان 2 چیزوں سے یہ مل کر بنا ہے انسان، روح اور بدن، تو دونوں کی غذا ہے۔ تو جب صبح اٹھتا ہے انسان تو ناشتہ کرتا ہے، تو یہ تو بدن کی غذا ہو گئی، اور جو نماز پڑھتا ہے اس سے پہلے وہ اس کی روح کا ناشتہ ہو گیا۔ تو 2 ناشتے کرنے ہوتے ہیں مسلمان نے، ایک ناشتہ روح کو کرانا ہوتا ہے کہ وہ بھی بھوکی ہے، اس کو ایک وقفے کے بعد بھوک لگتی ہے، اس کی طلب ہے جس سے وہ مضبوط ہوتی ہے، اسے طاقت نصیب ہوتی ہے۔ ایسے ہی وقفہ گزرنے کے بعد بدن میں کمزوری ہوتی ہے، وہ طلب کرتی ہے، غذا ہے، میری غذا چاہیے مجھے جس سے میرا جسم مضبوط ہو۔ اب اس نیت سے کافر بھی کھاتا ہے اور مسلمان بھی کھاتا ہے، دونوں کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن صرف بدن کو فائدہ ہوتا ہے، روح کو نہیں ہوگا۔ مسلمان کو روح کا فائدہ تب ہوگا جب وہ نماز بھی پڑھے گا، روح کو غذا دے گا، ورنہ بدن کا فائدہ کافر کو بھی ہوتا ہے، مسلمان کو بھی ہو جاتا ہے۔ تو دونوں چیزوں کا انسان کو مکلف بنایا، اور حدیث میں آتا ہے ان لروحک علیک حقا ولجسدک علیک حقا، تیری روح کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے بدن کا، تیرے جسم کا بھی تجھ پہ حق ہے۔ فَأْتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، او کما قال علیہ السلام، جو بھی حقدار ہے اس کو حق ادا کر اس کا۔ تو جب بدن کا حق ادا کرتے ہیں اس پابندی سے کہ ناشتہ کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں، تو اس سے زیادہ پابندی سے روح کا کرنا چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں بھی روح کی قوت فائدہ دیتی ہے، اس کا اثر بدن پر پڑتا ہے، بدن کا اثر روح پہ پڑتا ہے۔ بدن ناپاک، گندا، نجس، خبیث بدن، تو روح میں بھی خباثت آئے گی، اثر آئے گا۔ روح میں خباثت ہے تو بدن پر بھی خباثت کے اثار آئیں گے۔ اگر روح پاکیزہ ہے، طیب، تو بدن پر بھی اس کے اثرات پڑیں گے، اس کی طیبات کے۔ بدن طیب ہے
تو روح کو فائدہ ہوگا، دونوں کو ایک دوسرے سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جس نے صبح فجر کی نماز سے پہل کی ابتدا اس کے لیے گیا، اگر مسجد قریب ہے، مسجد نہیں ہے تو گھر میں وقت پہ پڑھی نماز، تو وہ اسلام کا جھنڈا اس کے ساتھ ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے اس کے لیے، ایمان کا جھنڈا، برایت الایمان۔ اور اگر وہ کام پر چلا گیا، نماز نہیں پڑھی، کھانا کھایا، ناشتہ کیا اور اٹھا اور چلتا بنا، تو روح اس کی ادھوری ہے، روح کو فائدہ نہیں ہوا، وہ کمزور ہے، وہ پیاسی ہے، وہ بھوکی ہے۔ اور بدن کا فائدہ ہو گیا، تو یہ تو کافر کو بھی ہوتا ہے، قادیانی کو بھی ہوتا ہے فائدہ۔ تو یہ فائدہ ہونے سے کوئی امتیازی شان مسلمان کی نہیں بنی۔ نبی علیہ السلام اور اللہ چاہتا ہے کہ مومن کی شان ممتاز ہو سب کی شانوں پر، بلکہ باقی تو شانیں ہیں ہی نہیں، بس مومن ہی کی شان ہو، تو وہ تبھی ہوگی جب یہ دونوں چیزوں کا خیال رکھے، بدن کا بھی، روح کا بھی، اس کی غذا کا بھی، اس کی غذا کا بھی۔ تو فرمایا کہ جو سیدھا بازار چلا گیا کام پر، غدا برایت ابلیس، ابلیس کا جھنڈا لے کر نکلا ہے، جیسے اسلام کا نہیں، ایمان کا نہیں، ابلیس کا جھنڈا۔ تو بہت بڑی سخت وعید ہے، بڑی بری نشانی اور علامت ہے، گویا یہ شیطان کی جماعت کا ایک فرد ہے، مسلمانوں کی جماعت کا فرد نہیں۔ پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی تھی تو اس میں وحدت ادیان کی بات ضمناً آ گئی تھی خیال، اب پھر مجھے خیال آ رہا ہے کہ ہر جگہ آپ دیکھیں گے وحدت ادیان کی نفی ہے۔ وحدت ادیان کیسے ممکن ہے؟ وہ دوسرا دین، وہ دوسرا دین، اس کا اور ٹھکانہ، اس کا اور ٹھکانہ۔ قرآن پاک میں فرق آ گیا، دونوں کا بتایا جگہ جگہ۔ ہاں، ملک کی وحدت ہو سکتی ہے، وطن کی وحدت ہو سکتی ہے، قومی وحدت ہو سکتی ہے، کئی وحدتیں بن سکتی ہیں۔ انسان ہونے کی حیثیت سے ایک وحدت بن سکتی ہے کہ انسان وہ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، لیکن دین کی وحدت یہ نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا، وہ آیت ہے ایک، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب النار اور اصحاب الجنت برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، اصحاب جنت بہت اونچے درجے میں ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے ہی میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بس یہ فائدے میں ہیں، دوسرے نہیں۔ تو دو جماعتیں الگ ہو گئی، وہ خاسرین کی جماعت ہے، یہ مفلحین کی جماعت ہے۔ قد افلح المؤمنون جگہ جگہ ہے، کافرین کے لیے تو نہیں آتا، مؤمنون۔ تو وحدت ادیان یہ مسلمانوں کو کافر بنانے کے لیے، کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے نہیں ہے یہ نعرہ، مسلمانوں کو ان کی صراط مستقیم سے پھسلانے کے لیے یہ نعرہ لگایا گیا ہے، کافروں کو ایمان کی طرف لانے کے لیے یہ نعرہ نہیں لگایا گیا۔ کیونکہ اگر وحدت ادیان کا مطلب تو یہ ہے کہ کافر اپنی جگہ ہے، مسلمان اپنی جگہ ہے، سب ٹھیک ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، سب ٹھیک ہے، وہ جہنم میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اس قسم کی آیت آتی ہے کہ آخرت میں جو گفتگو ہوگی، جہنمی جنتی سے کہیں گے مدد کر دو، ہماری پانی دے دو تھوڑا سا جو تمہیں دیا ہے، پیاس سے ہمارا برا حال ہے، انہیں آواز دیں گے، ان افیضوا علینا من الماء، کچھ پانی، او مما رزقکم اللہ، جو رزق روزی اللہ نے تمہیں نعمت دی اس میں سے کچھ تو دے دو۔ وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین،
اور باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، پھر دیوار آ گئی، دروازہ آ گیا کہ اس کے باطن کی طرف رحمت ہے، وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکم معکم، جہنمی آواز دیں گے کیا تمہارے ساتھ نہیں تھے، تمہارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، محلے داری تھی، کھیل اکٹھا کھیلتے تھے، کاروبار ایک بازار میں کرتے تھے، ایک جگہ ملازمت تھی، دفتر تھے ہمارے، تو وہ یہ کہیں گے کہ الم نکم معکم، قالوا بلا، تھے ساتھ تھے، وہ ساتھ ہونا قومیت کا، وطن کا، فلاں کا برادری کا، ٹھیک ہے، اس لیے ساتھ تھے۔ قالوا الم نکم معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم، آگے کیا ہے؟ آگے وغرتکم الامانی، اپنی خواہشات میں ڈوبے ہوئے تھے، انہی میں لگے ہوئے تھے۔ تو خیر بہرحال تم الگ ہو ہم الگ ہیں، تو یہاں بھی یہی نعرہ ہے، تم الگ ہم الگ، قل یا ایھا الکافرون، نبی علیہ السلام نے ببانگ دہل فرما دیا، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ وحدت دیان نہیں ہے، یہ کافروں کا نعرہ ہے، یہ مسلمانوں کو اسلام سے ہٹا کر کفر میں لانے کا نعرہ ہے، وہ الگ ہم الگ، کیونکہ وہ خود اپنے نبیوں کی تعلیمات کے منحرف ہو گئے، ان کے انبیاء جو ہیں وہ سب جنت میں جائیں گے، سردار ہیں جنت کے سب انبیاء علیہ السلام سب، اور یہ امت جو ہے یہ ساری امتوں کی سردار ہے، جو امتیں جنت میں جائیں گی جنہوں نے نبیوں کی پیروی کی، ان سب امتوں کی سردار یہ امت ہوگی جنت میں، دنیا میں بھی ہے وہاں بھی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار ہوں گے تو یہ بھی سب کی سردار۔ تو جنت میں وہ جائے گا جو نبی کا پیروکار ہے، بس جو نبی کا پیروکار نہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہاں اس حدیث شریف میں یہ بات آئی ہے، تو اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو اپنے دین کی، ایمان کی محبت، اس پہ استقامت، مضبوطی، دوام اور حسن خاتمہ کی نعمت سے نوازے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو مرضیات پہ چلائے، دین کی خدمت لے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بھائی دعاؤں کی پرچیاں ہیں، بہت لوگ پریشان ہیں سیلاب سے بھی اور مہنگائی سے بھی۔ آج ٹماٹر 400 روپے کلو ہو گیا، کیسے خریدیں گے غریب کیا مالدار بھی ہیں۔ پیاز جو ہے وہ 200 روپے کلو ہو گیا۔ آج گھر میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ٹماٹر نہیں خریدیں گے، سستا ہوگا تو لیں گے، لے نہیں سکتے اتنا مہنگا ٹماٹر۔ اللہ تعالیٰ سے بس توبہ کی استغفار کرتے رہو، مدد مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ بہت مہنگائی ہے، بہت زیادہ بارشیں ان کے علاقے میں، سیلاب کا خطرہ ہے، دعا کرو، اور جہاں خطرہ ہے وہاں اللہ حفاظت فرمائے، جہاں آ گیا اللہ ان کی مدد فرمائے اور سب کو ان کی مدد کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی ہمارے ابھی اطلاع ہے، ہمارے ایک دوست ہیں باجوہ صاحب، ان کی والدہ کی وفات ہو گئی ہے، ابھی ان کا جنازہ بھی ہے، دعا کرو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر عطا فرمائے۔ شاہد اشرف صاحب ہمارے دوست ہیں، ان کی بھی والدہ کی پچھلے دنوں وفات ہو گئی، ان کے لیے بھی دعا کرو اللہ مغفرت فرمائے۔ اور بھی کئی لوگوں کی ہوئی ہے، سب کا یاد نہیں رہتا، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر عطا۔